اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ عزیزان گرامی قدر و سامعین محترم، سب سے پہلے عید غدیر کی مناسبت سے کہ روز عید غدیر روز حکمیت، روز ولایت، روز امامت، روز سرپرستی، آپ تمام مومنین کی خدمت میں بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ یقیناً یہ روز، یہ دن، روز عید غدیر تمام جہان مسلمانوں کے لیے بالخصوص شیعان حیدری قرار کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ عزیزان گرامی قدر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج سے واپس آ رہے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بار حج انجام دیا ہے۔ جب حج سے واپس آ رہے تھے 18 ذی الحجہ کے موقع پر خم کے میدان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے حکم آیا ہے۔ یہ آیات، یا ایھا الرسول، اے میرے حبیب، اے میرے عہدیدار، اے میرے رسول، آپ کے اوپر جو ہم نے بلغ، پہنچا دو، کیا چیز پہنچا دو؟ ما انزل الیک من ربک، وہ چیز پہنچا دو کہ جو آپ کے رب نے آپ کے اوپر نازل کی ہے۔ اگر تم نے یہ نہ پہنچایا، یہ کام نہ کیا، تو تم نے رسالت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ عزیزان گرامی قدر، ادھر توجہ فرمائے کہ کس قدر خداوند متعال سخت لہجے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے۔ خداوند متعال کہہ رہا ہے اگر تم نے یہ نہ پہنچایا، یہ کام نہ کیا جو میں نے تیرے اوپر نازل کیا ہے، تو سمجھو کہ تم نے رسالت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ رسول اللہ سے۔ رسول اللہ کون؟ کہ جس نے دین کے نام پر کتنے تانے برداشت کیے، جسمانی زحمات برداشت کیے، لوگوں نے تانے دیے، برا بلا کہا، مشکلات، ہجرت میں مجبور کیا، یعنی کیا کیا تکلیفات اٹھانی نہ پڑی۔ اس رسول سے خداوند متعال کہہ رہا ہے اگر تم نے یہ کام نہ کیا، اگر تم نے یہ امامت کا عہدہ لوگوں تک نہ پہنچایا، اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، اگر تم نے علی کو جانشین وصی نہ بنایا، فما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خداوند متعال نے تاکید کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبے میں ایسے لہجہ، ایسے لب و لہجہ استعمال کیا کہ جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پیغام سنانے والے ہیں کوئی عام پیغام نہیں ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کیا میں تم لوگوں پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق کے رکھتا؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ جب سب نے یہ اقرار کیا کہ آپ ہمارے جسم پر، ہمارے جانوں پر ہم سے زیادہ الوہیت رکھتے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا متقین کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں سرپرست ہوں، جس کا میں حاکم ہوں، جس کا میں ولی ہوں، اس کا یہ علی ولی بھی ہے، سرپرست بھی ہے، حاکم بھی ہے۔ لیکن تعجب ہے، ادھر مورخین اس واقعے کی تردید نہیں کر سکتے، اس واقعے کا انکار نہیں کر سکتے، تو مورخین نے ادھر لفظ کا معنی بدل دیا۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ دوست۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان پہ تقریباً 1 لاکھ حجاج کرام کو بٹھایا، اس قدر گرمی تھی، اور پھر خدا کا لب و لہجہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ، کیا یہ اس کے لیے تھا کہ جس کا میں دوست، اس کا علی دوست فقط؟ نہ، بلکہ یہ اس قدر مہم تھا، یہ دن اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ اعلان نہ کرتے تو اس کی رسالت کے لیے ضائع ہو جاتی۔ خداوند متعال سورہ مائدہ میں فرما رہے ہیں۔ اور اسی اثنا میں ایک بندہ آتا ہے، جب یہ اعلان، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے ہمارے اوپر نماز واجب کی، ہم نے نماز پڑھنا شروع کی ہے، آپ نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا، آپ نے زکوٰۃ، خمس، یعنی جو حکم دیا ہم نے اس پر عمل کرتے رہے، کیا یہ جو آپ نے اپنے جو چچا زاد بھائی ہے، اس کی آپ نے جو ہمارے اوپر، کیا یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تو بات نہیں کرتا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
میں تو بات نہیں کرتا جب تک رب العزت کی اجازت نہ ہو۔ تو اس نے کہا اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر خدا میرے اوپر ایسا عذاب نازل کرے کہ میں ادھر ہی مر جاؤں۔ روایات میں ہے کہ وہ بندہ ابھی اپنی سواری تک نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا، اس کے سر پر لگ کے نیچے نکل گیا اس سے، یعنی ادھر ہی ڈیر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور سورہ معارج کی پہلی آیات بھی یہی ہے کہ جب ایک سوال کرنے والے نے عذاب مانگا تو پھر خدا کا عذاب واقع ہوا۔ یعنی امامت کس قدر مہم ہے۔ فرعون نے، شداد نے، نمرود نے خدا کا انکار کیا تو خدا نے ان کو فوراً سزا نہیں دی بلکہ اس میں تاخیر کی ہے۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے یا دیگر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا تو اس کو فوراً سزا نہیں ملی، لیکن اس بندے نے جیسی امامت کا انکار کیا خداوند متعال نے اس کو فوراً سزا دی ہے۔ بس ثابت ہوا کہ امامت کا عہدہ کس قدر مہم ہے، کس قدر یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیے، آج اگر ہمارے پر ظالم حکمران قابض ہے، آج اگر ہماری حالات صحیح نہیں ہے تو اس کی وجہ ہے کہ ہمارا حکمران ایک فاسق و فاجر ہے۔ ہم نے اگر امامت کو اپنا عہدیدار بنایا ہوتا تو آج یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے ہمیں، کیونکہ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین بنایا، وصی بنایا، جب ان کے حق کو غصب کیا گیا پھر امت اسی دن سے بربادی کا شکار ہو گئی۔ خداوند متعال ہمیں غدیر کو سمجھنے اور اپنے اوپر ایک متدین، ایک فقیہ اور ایک اسلام کے پیروکار کی ولایت ہمارے اوپر خدا ہمیں عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔